الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ محترم سامعین ناظرین، دارالفتاء والقضاء شرعی بورڈ علاقہ راجوار تحصیل زچلدارہ ضلع کپوارہ کشمیر کس شرعی بورڈس مز تمام حضراتن ہن خیر مقدم۔ آج سب سے پہلے جو سوال ہم سے پوچھا گیا ہے وہ ویکسین کے بارے میں ہے کہ ویکسین کے حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے، جائز ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحت جو ہے اور زندگی جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ تو اللہ کی جو امانت ہے اس امانت کو سنبھال کر رکھنا، اس کی حفاظت کرنا اور ان تمام چیزوں سے اس کو بچانا جو اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، یہ ضروری اور فرض ہے۔ لہٰذا ویکسین جو ہے یہ بھی اسی لیے ہے تاکہ ہماری زندگی محفوظ رہ سکے، ہمیں کوئی ایسی بیماری لاحق نہ ہو جس سے ہمیں تکلیف پہنچے اور جس سے ہماری زندگی ضائع ہو جائے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی علاج کرایا ہے، لہٰذا علاج کرانا اور دوائی لینا اور ویکسین لینا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سنت کے درجے میں ہیں اور ان کو لینا اور ان کا استعمال کرنا سنت ہے۔ تو ویکسین یہ ویکسین کرناؤن پننس صحتس خیال تھاؤن یہ سنت، تکیاز زندگی صحت یہ اللہ تعالیٰ سند اخ امانت تو یہ امانت امہ خاطر تم تمام چیز تم تمام علاج کرناون سنت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو علاج کرنو، لہٰذا اس تہ پز ویکسین کرناون اور سنتک نیت گژھِ کرناون۔ یہ سون صحت خدائے سند اخ نعمت یت برابر نہ کانٛہہ نعمت کی ایمان پتہ یہ ہیٚکہِ محفوظ روزت، لہذا ویکسین کرناؤن اور سنتک نیت کرناؤن، اللہ تعالیٰ دی امیک ثواب۔ دوسرا جو سوال ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی عورت کو بچہ نہیں ہوتا، پھر جب ڈاکٹروں کے پاس ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہاں ٹیسٹ میں اور ایکس رے جو ہوتے ہیں اس تمام کی تمام اس کی رپورٹ یہ آتی ہے کہ یہ جو نالی ہے، جس نالی کے راستے سے مرد کا منوی کا جو مادہ ہے وہ اٹھ کر جا کر عورت کی رحم میں جاتا ہے، لیکن وہ کبھی تنگ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ نہیں جا پاتا۔ اس کے لیے پھر ٹیوب بیبی ہوتی ہے، ٹیوب بیبی کہ دوسرے راستے سے انجیکشن کے ذریعے سے یہ منی کا قطرہ ماں کے رحم تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کے شوہر کا مادہ منویہ نکال کر اسی کی بیوی کی رحم تک انجیکشن کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے تو یہ جائز ہے، اور اگر کسی غیر کا لا کر اس میں ڈالا جاتا ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کنس زن ام موجب بچہ روزان کی تکیاز سو رگ یم رگ ست یہ مرد سند یہ منی ہند قطرہ تم سندس رحمس تان یعنی بچہ دان تان واتان سہ تنگ آسان، تم موجب ڈاکٹر ونان اگر تھی یژھو اس ہیکو انجیکشن تان یہ اوت واتنائت بچہ دہ۔ تو یہ جائز کن کی جائز؟ ات یہ جواب اگر یہ ام سندس خاندار سند کڑت پتہ یہ انجیکشن کے ذریعے اور واتناؤن بچہ دان تان تیل جائز۔ مگر کنس غیر سند یہ ان اور غیر سند انت پتہ یہ سہ ات مز تراؤن یہ جائز کی، یہ ناجائز، ات شریعت اجازت دیوان کہ یہ ناجائز تو حرام۔ بیاکھ یہ کہ اکس کور خاندر کرنے اور خاندر کرنے پتہ نانا
کہ یہ أمۍ سُنٛد خاندار یہِ چھُ نامرد بالکل أمِس چھُنہٕ یہِ حظ یہِ بستی کرنٕکۍ تِم اوصافٕے کینٛہہ تہِ بالکل نامرد چھُ یا نامرد چھِنہٕ مگر ڈاکٹر چھِ وَنان کہِ أمِس نَسا ہیٚکہِ نہٕ بَچہِ ٲسِتھ أمِس مردٕ سٕنٛدۍ ذٔریعہٕ کینٛہہ تہِ اَتھ صوٗرتَس منٛز شریعت کیٛاہ چھُ وَنان اَتھ چھُ جواب یِہوٚے کہِ بَچہِ چھُ خۄدایَس تانۍ اگر کٲنٛسہِ صرف بَچہِ چھِنہٕ کینٛہہ تہٕ اَتھ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ یہِ گژھِ خۄدایَس پُشراوُن پَنُن پان خۄدایَس گژھِ منٛگُن سُہ چھُ نابوٗدَس بوٗد کَران اگر نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ ہیٚکہِ منٛگتہٕ تہِ أنِتھ چھُنہٕ تیوٗتاہ بوٚڑ مسلہٕ کینٛہہ وۄنۍ اگر نامرد چھُ بالکل چھُنہٕ أمۍ سُنٛد یہِ حظ یہِ أمِس اندر چھِی نہٕ بستی کرنٕکۍ تِم اوصاف کینٛہہ تہِ تیٚلہِ گژھِ شریعہ بوٚڑ رجوٗع کَرُن مُفتیانہِ کرامن سۭتۍ گژھِ گۄڈٕ رٲبطہٕ کَرُن تِم یہِ کِسا وَنُن تہٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ گژھِ عمل کَرُن اور تمی مطلب پانے گژھِ نہٕ کانٛہہ فٲصلہٕ نیُن کینٛہہ تہِ تو اگر کوئی آدمی نامرد ہے بالکل اس کے اندر بیوی کے ساتھ جمع کرنے کی صحبت کرنے کی طاقت اس میں نہیں ہے یا وہ نامرد تو نہیں ہے لیکن اس کی جو منی ہے ڈاکٹروں کا کہنا اس کی جانچ سے یہ رپورٹ سامنے آئے کہ اس کا بچہ نہیں ہو سکتا ہے تو کیا حکم ہے تو اگر صرف یہ رپورٹ آئی ہے کہ اس کی منی تو ہے اس کے اندر مردانہ طاقت تو ہے لیکن بچہ نہیں ہو سکے گا تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اللہ سے مانگو اللہ دینے والے ہیں وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں دے دیں گے اور اگر نہیں تو پھر ہم منہ بولا بیٹا کسی کو بنا سکتے ہیں جو محرم ہو اپنی بیوی کا اور رہی یہ بات کہ نامردی جب ہو تو اس صورت میں بیوی کیا کرے اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی خود ہی کوئی فیصلہ نہ لے دارالافتاء کے ساتھ شرعی بورڈ کے ساتھ رجوع کرے مفتیان کرام سے رہنمائی حاصل کرے جہاں سے جو فیصلہ آئے اسی پر عمل کرے اور اسی کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائے اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے ساتھ جڑنے کی سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ